جب تک کہ اس کا جسم مخلوق کے لیے نہ جینے لگے اور اس کی روح اپنے رب کے لیے نہ جینے لگے۔ جب بندہ ہو کے بندے کا مؤدب ہوتا ہے تب بندے کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال میں مثال دے رہا ہوں، اور 63 سال میں اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے 40 سال کی، آپ اس کو ایک طرف رکھیں، اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی 23 سال۔ میں سوال کرتا ہوں اس پڑھی لکھی دنیا سے کہ کوئی کہیں سے ثابت کرے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی گزری ہے مکے میں، میرے حضور نے اس میں کسی سے فرمایا ہو کہ یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ، اے لوگوں تم نماز قائم کرو، کوئی ثابت کر دے، یا اے لوگوں تم زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، روزے رکھو۔ 40 سال تک میرے مصطفیٰ سے ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے، روزے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور اس کے لیے کلمہ دیا دنیا کو میرے نبی نے 40 سال کے بعد۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو کلمہ دیا، جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کے لیے نماز، ان کے لیے روزہ، ان کے لیے حج، ان کے لیے زکوٰۃ۔ تو آپ غور کریں کہ 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں نماز جیسے، روزے جیسے، حج جیسے، زکوٰۃ جیسے بڑے بڑے فرائض دیے، تو پھر اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال کی زندگی گزری ہے اس میں کیا دیا میرے مصطفیٰ نے؟ کیا دیا ہے میرے نبی نے؟ تو آپ غور فرمائیں، 40 سال تک میرے حضور یہی سکھاتے رہے کہ بہترین انسان کیسے بنا جاتا ہے، دھندا کیسے کیا جاتا ہے، بزنس کیسے کیا جاتا ہے، بازاروں میں چلا کیسے جاتا ہے، بچوں کا پالن پوشن کیسے کیا جاتا ہے، فیملی کی پرورش اور ان کو کھلایا پلایا کیسے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پہلے، میں جملہ دے رہا ہوں، اگر پسند آ جائے تو اس کو دل کی اتھا گہرائی میں رکھیے گا۔ حضور نے نمازی پہلے نہیں بنایا، ٹھنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے نمازی پہلے نہیں بنایا، اخلاق حسنہ دے کر بہترین انسان پہلے بنایا، بہترین انسان پہلے بنایا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ 5 وقتہ نمازی، علامہ جمال صاحب کو ملا، ضروری نہیں کہ 5 وقتہ نمازی بہترین انسان ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازی بہترین انسان ہو، یہ ضروری نہیں، مگر یہ بالکل ضروری ہے کہ بہترین انسان انشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہوگا۔ اخلاق بہتر کریں، آپ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے بجائے اپنی بنیاد کو مضبوط کریں، اور وہ کب بنیاد مضبوط ہوگی، آپ کا باطن کب سجے گا؟ جب آپ نفس امارہ کی دلدل سے نکلیں گے، جب نفس امارہ کے دلدل سے اللہ آپ کو نکالے گا تو دوسرا درجہ عطا فرمائے گا۔ توجہ تو ہے نا بھائی؟ دوسرا درجہ، اور دوسرے درجے کو قرآن شریف میں نفس لوامہ کہا گیا۔ جب اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے، اس مقام پہ نفس لوامہ، یہ دوسرا مقام ہے۔ میں ولایت کی کڑی پہ لے جا رہا ہوں، چونکہ ایک محبوب بندے خدا کا عرش ہے،
تو آپ غور فرمائیں کہ نفس امارہ سے نکلا اور نفس لوامہ میں پہنچا، اور نفس لوامہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اے نفس لوامہ والے، یہ نفس کیا کرتا ہے ذرا توجہ دیجئے، اور ہر بندے کو اس اخلاقی زندگی میں ترقی کرنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے، روزے رکھتے، بندہ حج بھی کراتا ہے، بزرگوں کا عرس بھی ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، مگر بندہ مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، ذرہ برابر اپنے روحانیت میں ترقی نہیں کر پاتا۔ اگر اپنے کو بدلنا چاہتے ہو، دیکھیے جنت میں دو لوگ جائیں گے، بھائی بالکل توجہ، ایک وہ جس اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں، قاری شکیل صاحب، نہ تمہارے سجدے دیکھتا، نہ تمہارے رکوع دیکھتا، نہ تمہارے قیام کو دیکھتا، نماز کی حالت میں تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اور ایک اس سے بھی بڑھ کے بات کروں، دل بھی نہیں دیکھتا، دل کے اندر اٹھنے والی ضرورت و حاجت کو مولا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے گہرائی کو۔ تو اگر آپ نے پوری زندگی اس طرح نماز پڑھی جیسے سنا لوگوں نے پڑھی، آپ نے پڑھ لی، بالکل توجہ، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتا تھا بندہ ویسے پڑھ لیا، جیسے رکوع کرنا چاہتا تھا کر لیا، جیسے سجدہ کرنا چاہتا تھا وہ بھی کر لیا، جنت میں وہ بھی جائے گا جو عملی طور پر نماز پڑھتا رہا، اللہ کے حضور جھکتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اور تمام کفر و شرک سے بچتا رہا، انشاءاللہ جنت اسے بھی ملے گی۔ مگر جو نماز میں نیت کر کے دست زانو بیٹھ جائے اور نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور صرف وہ تصور یار میں سما جائے، نماز میں اللہ اکبر کہہ کے صرف مولا کے دید میں مشتاق ہو جائے، کلام ربانی کے ذریعے اس سے مناجات کرے، اس سے گفتگو کرے، اپنے آنکھوں سے بانسو بہائے، وہ نماز کی اس کی کوالٹی تو گر گئی۔ جو صرف نماز پڑھا، فارمیلٹی ادا کیا، ایک بار بھی نماز میں رب رسول کو یاد نہ کیا، نماز ہو گئی مگر گھٹیا درجے کی، نماز ہو گئی کوالٹی گر گئی، جنت میں وہ بھی جائے گا۔ اور وہ جو نماز میں کھڑا تو ہوا مگر مولا کے عشق میں آیات ربانی پڑھتا رہا، آنکھوں سے آنسو گرتا رہا، جنت میں وہ بھی جائے گا۔ مگر فرق کیا ہے؟ اسے جنت صرف ملے گی، اور جو عشق میں نماز پڑھا اسے جنت بھی ملے گی، رب کا دیدار بھی ملے گا، رب کا دیدار بھی ملے گا۔ رب اپنے حجاب اٹھا دے گا، رب اپنے پردوں کو اٹھا دے گا کہ جو میرے عشق میں تڑپتا رہا میرا دیدار اس کے لیے ہے۔ تو یہ ترقی کیا جب نفس لوامہ میں پہنچا، تو نفس لوامہ میں جب پہنچا اور گناہ کیا تو یہ نفس اس پہ لعنت بھیجتا ہے، ملامت کرتا ہے، کوستا ہے، تو پھر بندے کو اگلے گناہ سے بچنے کی توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب نفس لوامہ میں پہنچا، محنت جاری رکھا، زہد اختیار کیا، ترقی کیا اپنے روحانیت میں، بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نفس لوامہ سے نکال کے تیسرا درجہ عطا فرماتا ہے۔ بالکل توجہ، تیسرے درجے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ نفس ملحمہ ہے۔ جب بندہ تیسرے درجے پر پہنچتا ہے تو یہاں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بس یوں سمجھئے کہ جب تیسرے درجے پر کوئی اللہ کا بندہ پہنچتا ہے تو اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، ضمیر بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں
زندگی کا سارا کھیل ضمیر پہ ہی ہے، کیونکہ جس کا ضمیر مردہ ہو چلے کار میں پھر بھی وہ مردہ